وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے محراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ میں اہل بیت اطہار کی 12 اماموں میں سے پہلے امام باب العلم، داماد پیغمبر، خلیفہ راشد سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مختصر سوانح حیات آپ سماعت فرما چکے ہیں. آج کے مختصر سے وقت میں اہل بیت اطہار کے دوسرے امام یعنی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی سے متعلق مختصر سے وقت میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی. پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سیدنا حسن مجتبیٰ کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے. معزز سامعین، حضرت سیدنا حسن، نام حسن، کنیت ابو محمد، لقب نقی، تقی، ذکی، سبت پیغمبر، ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اندرا رمضان المبارک 3 ہجری کو آپ پیدا ہوئے. تاریخ یاد رکھیں، حضرت سیدنا امام حسن کی پیدائش ہے 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری. معزز سامعین، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دایا کا فریضہ حضرت اسماء بنت امیس دے رہی تھیں، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی. بوقت ولادت امام حسن حضرت اسماء بنت امیس وہاں موجود تھیں. وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے پھر دیکھ کر میں حیرت میں آ گئی کہ فوراً حضرت سیدہ فاطمہ نے غسل کیا اور نماز ادا فرمائی.
عام طور سے بچوں کے پیدائش کے بعد جو خون عورتوں کو آتا ہے جسے نفاس کہا جاتا ہے، ایک قطرہ بھی خون آپ کو نہیں آیا، اور پیدائش کے بعد فوراً غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد انہوں نے نماز ادا کی۔ وہ حیرت میں تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فگن تھے، حضرت حسن کی بشارت کی خبر لے کر حضرت اسماء بنت امیس جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو کہا یا رسول اللہ، آپ کے بیٹی کے گھر میں صاحبزادے تشریف لائے ہیں، لیکن میں ایک بات سے حیرت زدہ ہوں۔ عام طور پر عورتوں کو بچے کے پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے، حضرت فاطمہ کو ایک قطرہ بھی نہیں آیا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ ایک جنتی حور ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہر طرح کی رجس، حید و نفاس سے پاک فرمایا ہے۔ پھر سرکار حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اسماء بنت امیس سے کہا میرے بیٹے کو میرے گود میں لاؤ۔ زرد رنگ کے کپڑے میں انہیں ڈھانک کر حضرت اسماء بنت امیس نے جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تو آقا نے فرمایا نہیں، میرے بیٹے کو زرد رنگ کے کپڑے میں مت ملبوس کرو، لے جاؤ اور سفید لباس پہنا کر کے لاؤ۔ حضرت اسماء بنت امیس نے فوراً کپڑے کو تبدیل کیا اور سفید لباس میں حضرت حسن مصطفیٰ کو حضور کے گود میں دیا۔ میرے آقا نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی۔ پھر علی سے پوچھا علی تم نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ مولا علی نے کہا حضور آپ کی موجودگی میں ہم کیا نام رکھیں گے، یہ آپ کا حق ہے، آپ جو چاہے نام رکھ دیں۔ ویسے میرا یہ خیال ہے کہ ان کا نام حرب رکھا جائے۔ عربی میں حرب کے معنی جنگجو ہوتے ہیں، لڑنے والا، لڑائی کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آقا سے جب حضرت مولا علی نے عرض کیا حضور آپ نام رکھ دیں جو چاہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا میں اس معاملے میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کا پروردگار آپ کے بیٹے کے پیدائش پر آپ کو مبارکباد دیتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک کا نام جو سب سے بڑا تھا اس کا شبر تھا اور دوسرے کا نام شبیر تھا، تو آپ حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کے نام پر حسن کا نام رکھیں۔ عزیزان محترم، شبر یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عربی میں حسن ہوتا ہے۔ اس طرح آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا۔ 7ویں دن آقا کائنات تشریف لائے عقیقہ کے لیے، 2 مینڈھے ذبح کیے گئے، بال اتروائے گئے، اور مولا علی سے ارشاد فرمایا کہ بال کے برابر چاندی کا صدقہ کر دو۔ سنت یہی ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن، ورنہ پھر زندگی میں جب چاہیں بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ یہ خیال رکھا جائے کہ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ مثلا بچہ اگر جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات 7واں دن ہوگا، جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو بدھ 7واں دن ہوگا۔ یعنی زندگی میں جب بھی آپ بچے کا عقیقہ کریں
عقیقہ ہی ہوگا، لیکن افضل یہ ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن کا خیال رکھا جائے۔ آقا کائنات کو کتنی محبت تھی، حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روزانہ بلا ناغہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے، حضرت حسن مجتبیٰ کو گود میں لیتے اور اپنی زبان حضرت حسن مجتبیٰ کے منہ میں ڈال دیتے، اسے وہ چوستے رہتے۔ کچھ بڑے ہوئے، ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے صحابہ کرام کے پاس۔ حضرت حسن آ کر آپ کے دائنے طرف بیٹھ گئے۔ آقا کائنات نے حضرت حسن کو دیکھ کر فرمایا، ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین۔ میرا یہ بیٹا سید ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت میں مصالحت کرا دے گا۔ یہ میرے نبی کی غیب کی خبر تھی کہ آئندہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میرا یہی بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان مصالحت کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پیار کرتے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ نماز میں سجدے میں سر رکھتے تو حضرت حسن آ کر آپ کے پشت پر سوار ہو جاتے۔ آقا کائنات سجدے کو طول دے دیتے تھے جب تک کہ حضرت حسن خود آپ کے پشت انور سے نہ اتر جائیں، اس وقت تک کہ آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ آقا کے یہ عمل امت کے لیے درس عبرت تھا کہ اولاد سے محبت کرو، لیکن اولاد کی محبت تمہیں اللہ کی عبادت سے غافل نہ کرے۔ محبت بھی کرو تو اس طرح کہ بچے کی محبت کا اظہار بھی ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کو طویل دے دو، طول دے دو، لمبا کر دو۔ ایک دن سرکار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گردن پہ بٹھا کر کے باہر نکلے۔ آپ کے زبان اقدس پر یہ دعا تھی، اللہم انی احب الحسن فاحبہ واحب من احبہ۔ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو حسن سے محبت کرتا ہے۔ سرکار گردن میں بٹھائے ہوئے تھے حضرت حسن کو۔ اگر آپ اپنے بچے یا بچی کو گردن پہ بٹھاتے ہیں تو یہ کوئی معیوب نہیں ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ سرکار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گردن پہ بٹھا کے باہر تشریف لائے تو ایک صحابی نے جب دیکھا تو کہا، نیمر مرکبو، کتنی اچھی سواری ہے۔ تو میرے آقا انہیں مخاطب کر کے فرماتے وہ نیمر راکبو ہوا، ارے تم نے سواری تو دیکھی بہت اچھی ہے، مگر سوار نہیں دیکھا کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ یوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت کا طریقہ بتاتے تھے اپنے امت کو۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل، زہد و تقوی، جود و سخاوت میں بے مثال تھے۔ ان کے بچپن کی کرامت جو کتابوں میں مرقوم ہے اسے آپ ملاحظہ کریں۔ ایک دن حضرت حسین تنہا گھر سے نکل گئے، بچوں میں تنہا نکل گئے، پھر بچوں کو ساتھ چھوڑ کر کے کھجور کے باغ میں چلے گئے۔
جب کھجور کے باغ میں حضرت حسین پہنچے، تنہا تھے، ادھر سے ایک یہودی جس کا نام صالح بن رقا تھا وہ گزرا، دیکھا حسین تنہا ہے، بچپن کا عالم ہے، چپکے سے ان کو گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد اپنے گھر میں لے جا کے چھپا دیا۔ کسی نے نہیں دیکھا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا حسین کہاں گئے۔ شام ہو گئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار گھبرا کر پریشان ہو کر مکان سے باہر تشریف لاتی۔ بالآخر آپ نے حضرت حسن سے کہا، حسن باہر جاؤ اور اپنے بھائی حسین کو تلاش کرو، دیکھو وہ کہاں ہے۔ مورخ لکھتے ہیں باہر تشریف لے گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے باغ میں پہنچے، دیکھا ادھر سے ایک ہرن آ رہا ہے، تو حضرت حسن نے اس ہرن کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ظبی، اے ہرن، کیا تو نے میرے بھائی حسین کو کہیں دیکھا ہے؟ تاریخ میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے ہرن کو مخاطب کر کے کہا، اے ہرن، کیا تو نے میرے بھائی حسین کو کہیں دیکھا ہے، تو ہرن نے بزبان فصیح عربی میں کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسن تمہارے بھائی حسین کو صالح یہودی پکڑ کر اپنے گھر لے گیا ہے اور وہ اپنے گھر میں چھپائے ہوئے ہے، چلے جاؤ۔ بچپن کی کرامت تھی۔ حضرت حسن مجتبیٰ اس یہودی صالح کے گھر پہنچے، فرماتے ہیں میرے بھائی کو میرے حوالے کر دے بغیر کسی خوف کے، ورنہ تجھے معلوم نہیں میری ماں کون ہے، میرے والد کون ہے، میرے نانا کون ہے۔ اگر میری والدہ نے تیرے خلاف بد دعا کر دی تو یہودیوں کا کوئی فرد زمین پر زندہ نہیں باقی بچے گا۔ میرے باپ علی شیر خدا کو اگر معلوم ہو گیا تو ذوالفقار حیدری سے بچ نہیں پاؤ گے، وہ تو غزوے میں تشریف لے گئے ہیں، موجود نہیں ہے ابھی۔ اور کہیں میرے نانا نے اگر تیرے خلاف بد دعا کر دی تو یہودیوں کی نسل دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اس یہودی نے بچپن میں حضرت حسن کا یہ جواب سنا تو کہتا ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیے، آپ کو بتایا کس نے؟ آپ نے جواب دیا تو کہتا ہے، پہلے مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنے ہاتھ پر کلمہ اسلام پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے، اس کے بعد ہم آپ کے بھائی حسین کو آپ کے ساتھ لگ دے کر چلیں گے اور حضرت فاطمہ کے گھر پہنچائیں گے۔ یہ حضرت حسن مجتبیٰ کا فیضان، ان کی کرامت تھی۔ یہ صالح یہودی کا پورا گھر مشرف باسلام ہو گیا۔ معزز سامعین، حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں کتابوں میں بھری پڑی ہیں، وقت مختصر سا ہوتا ہے، اس لیے صرف تبرک کے لیے ہم اہل بیت اطہار کے اماموں کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ ان کے فیض و برکات سے ہم اور آپ سب مالا مال ہو سکے۔ آپ بہت بڑے عابد و زاہد تھے، 25 حج انہوں نے حضرت امام حسن نے پیدل کیے تھے۔ قیمتی اٹھنیاں آپ کے ساتھ ہوتی تھیں، غلام ہوتے تھے، مگر جب آپ سے غلام عرض کرتا حضور سوار ہو جائیں تو فرماتے مجھے شرم آتی ہے کہ خدا کے گھر کی زیارت کے لیے ہم سواری پر جائیں۔ ایک بار پیدل آپ سفر حج کے لیے جا رہے تھے، پیر مبارک زخمی ہو گئے، ورم آ گئے۔ پھر غلام نے عرض کیا کہ حضور تھوڑی دیر کے لیے آپ اونٹنی پر سوار ہو کر کے چلیں تاکہ پاؤں کا ورم درست ہو جائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں دوسری کرامت ہے، گھبراؤ نہیں، آگے منزل پر تمہیں ایک وحشی حبشی غلام ملے گا، آگے جو ہماری منزل ہوگی وہاں پر ایک حبشی غلام ملے گا، اس کے پاس ایک تیل ہوگا، جب تو اس منزل پہ پہنچنا
اس حبشی غلام سے ملاقات کرنا اور قیمت ادا کر کے تیل کو خرید لینا۔ صبر کرتے ہوئے جب منزل پہ پہنچے تو ارشاد کے مطابق دیکھا ایک حبشی چلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو وہی وہ حبشی ہے جس کے بارے میں میں نے تذکرہ کیا تھا، جاؤ اور قیمت ادا کر کے اس سے تیل خرید لو۔ غلام اس حبشی کے پاس پہنچا، کہا کہ مجھے حسن مجتبیٰ نے بھیجا ہے اور تیل کی قیمت ادا فرمائی ہے، آپ تیل دے دیجئے۔ وہ کہتا ہے کس نے بھیجا؟ ہاں حسن مجتبیٰ نے بھیجا۔ کہا پہلے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ حبشی غلام کو لے کر کے آپ آئے، عرض کرتے ہیں وہ حبشی غلام عرضتا حضور میں تو آپ کا غلام ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، مجھے قیمت نہیں چاہیے، تیل حاضر ہے۔ ہاں میری بیوی درد ذیل میں مبتلا ہے، اب دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح الاعضاء بچہ پیدا کر دے اور میری بیوی اس درد ذیل سے نجات پا جائے۔ آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، پھر آپ نے فرمایا جاؤ گھر واپس جاؤ، انشاءاللہ صحیح سلامت بچہ پیدا ہوگا اور وہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی ہوگا۔ واپس گئے، بچہ پیدا ہو چکا تھا، صحیح الاعضاء تھا، ان کی اہلیہ درد ذیل سے پریشانی سے نجات پا چکے تھے۔ ایک بار اور آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مشہور صحاب رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی ساتھ میں تھے۔ زبیر کے بیٹوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، اتفاق سے منزل ایسی جگہ بنائی گئی جہاں پر ایک کھجوروں کا باغ تھا، مگر سارے ہی کھجور کے درخت خشک ہو چکے تھے۔ ایک خشک درخت کے نیچے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام ہوا، دوسرے درخت کے نیچے حضرت زبیر کے صاحبزادے قیام کر چکے۔ قیام کرنے کے بعد انہوں نے عرض کیا حضور کاش اس باغ میں کوئی درخت ایسا ہوتا جو تر و تازہ ہوتا، کھجوروں سے بھرا ہوتا، ہم لوگ بطور غذا استعمال کرتے۔ وہ حضرت حسن فرماتے جبکہ وہ کھجوروں کا موسم بھی نہیں تھا، کیا تم کھجور کھانا چاہتے ہو؟ ہاں جی ہاں۔ فوراً آپ کے ہاتھ آپ نے کچھ پڑھا اور دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ دعا کے لیے جیسی ہاتھ اٹھے، جس درخت کے نیچے آپ کا قیام تھا وہ سرسبز و شاداب بھی ہو گیا، پکے کھجور بھی لگ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں پر ایک شخص نے کہا انکا ساحر، ارے حسن تم تو بہت بڑے جادوگر ہو۔ تو حضرت زبیر کے صاحبزادے نے جواب دیا جادو نہیں، یہ نواز رسول ہیں، مستجاب الدعوات ہے، اللہ ان کے دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ بے شمار کرامتیں کتابوں میں موجود ہیں، وقت مختصر سا ہے۔ آقا نے غیب کی خبر دی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب میرا بیٹا حسن یہ سردار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ میرے آقا نے دوسری خبر یہ دی تھی غیب کی، الخلافت بعدی 30 سنتاً ثم بعدہ ملکا عزوزا۔ آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد میری سچی خلافت و نیابت صرف 30 سال تک ہوگی۔ 30 سال کے بعد یہ خلافت ملوکیت یعنی بادشاہت میں بدل جائے گی۔ یہ بھی پیغمبر کے غیب کی خبر تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے بعد 29.5 سال پورے ہو چکے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد تخت امارت و خلافت پر سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونق افروز ہوئے۔ کوفہ میں جیسے ہی مسند خلافت پہ آپ نے تشریف رکھا، 40,000 نوجوان کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے شہادت کی تمنا کی۔ 40,000 سے زائد لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے۔ تب نوجوان لوگ
جنگجو بڑے تجربے کار آزمودہ جنگ، ادھر امیر معاویہ کو شام میں خبر ملی کہ اتنے ہزار لشکر حسن مجتبیٰ کی معیت میں تیار ہو گئے جنگ کرنے کے لیے، تو 60,000 کا لشکر لے کر وہ روانہ ہوئے تھے، لیکن وہ بھی چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو تو بہتر ہے، کیونکہ جنگ جمل، جنگ صفین کی بھیانک مناظر ان کے نظروں کے سامنے تھے، جب مسلمان کی تلوار مسلمان کے گردن پہ چل رہی تھی اور ہزاروں مسلمان دونوں طرف سے شہید کر دیے گئے تھے۔ ان کی بھی تمنا تھی کہ کاش جنگ نہ ہو اور کسی شرط پر مصالحت ہو جائے۔ نبی کی بشارت دیکھیے، فرمایا تھا کہ میرے بعد سچی خلافت 30 سال تک ہوگی، پھر اس کے بعد یہ بادشاہت میں بدل جائے گی۔ مسند خلافت پر سیدنا سرکار حسن مجتبیٰ صرف 6 مہینہ قائم رہے، اور اس طرح جو نبوی بشارت تھی کہ میری خلافت اور میری صحیح جانشینی صرف 30 سال ہوگی، 30 سال پورے ہو گئے، یعنی 6 مہینہ حضرت حسن مجتبیٰ مسند خلافت پر رونق افروز ہے۔ ادھر سے امیر معاویہ جب لشکر لے کر روانہ ہوئے تو سادہ کاغذ حضرت حسن مجتبیٰ کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ ان سے کہیے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، جو شرط وہ لکھنا چاہے ان کے ہر شرط کو منظور کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ حضرت حسن مجتبیٰ نے 3 شرطیں اس میں لکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ کے بعد خلافت حسن کے حوالے کر دی جائے گی، یہ پہلی شرط۔ امیر معاویہ کے سال کے بعد یہ خلافت پھر حسن مجتبیٰ کے پاس آ جائے گی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جنگ جمل و صفین میں مولا علی کے طرف سے جن لوگوں نے جنگ کی ہے ان سے کسی طرح کا کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ میرے اوپر جو قرض ہیں اس قرض کو امیر معاویہ ادا کر دیں گے۔ امیر معاویہ نے تینوں شرطیں منظور کر لی، اور اس طرح حضرت حسن مجتبیٰ نے مسند خلافت کو امیر معاویہ کے حوالے کر دیا، اور نبی کی وہ بشارت پوری ہوئی، ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین فئتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سید ہے، عنقریب پروردگار عالم اس کے ذریعے سے 2 مسلمانوں کے بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ نبی کی بشارت تھی، اس کی تکمیل ہو گئی۔ نبی نے بھی فرمایا تھا کہ خلافت میرے بعد صرف 30 سال ہوگی، 30 سال کے بعد یہ خلافت بادشاہت میں بدل جائے گی۔ بے شمار واقعات ہیں، وقت مختصر سا ہے۔ ان کا وصال کیسے ہوا؟ بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ مختصر یہ کہ 5 مرتبہ انہیں سخت خطرناک زہر دیا گیا، 1-2 بار نہیں، 5 مرتبہ تو انہیں شہد میں، بہترین کھجوروں میں حضرت حسن کو زہر دیا گیا۔ اللہ کا فضل تھا، سرکار کے روضے پہ حاضر ہوئے، سرکار کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ نے شفا دے دی۔ ایک بار ایک شخص نے جو آنکھوں سے اندھا تھا، اس نے زہر آلود نیزہ آپ کے قدموں میں چبھو دیا تاکہ یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے اور آپ موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ بہت تکلیف ہوئی آپ کو، کیونکہ وہ زہر پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا، مگر ماہر طبیب اور ڈاکٹر سے آپ نے علاج کیا، وہ زہر بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کے دماغ سے غلط فہمی کا اظہار کرنا چاہتے ایک خاص مکتبِ فکر کے لوگ جن کا میں نام لینا چاہتا، اور کچھ بھولے بھالے مورخین نے کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے کہ آپ کی بیوی حضرت جعدہ نے آپ کو زہر دی یزید کی بہکانے پر۔ اس روایت کی تقلید خود حدیث شریف سے ثابت ہوتی ہے کہ روایت غلط ہے۔ آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بیٹے حسن کے جسم سے جس عورت کا جسم چھو گیا، اللہ اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا۔
کیسے ممکن ہے کہ سرکار کا یہ ارشاد موجود اور حضرت حسن مصطفیٰ کی خود اہلیہ حضرت زیادہ زہر دے کر اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا دے، جبکہ آقا کائنات کا ارشاد ہے کہ میرے بیٹے حسن کے جسم سے چھو جانے والا جسم بھی جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ نے کثرت سے شادیاں کی، 100 سے زائد شادیاں آپ نے کی، تاکہ اس خاندان کو نبی کے خاندان سے رشتہ مساہرت ہو جائے اور میدان قیامت ان کی شفاعت کے لیے کام آئے۔ حضرت مولا علی نے اعلان کر دیا کوئی اپنی بیٹی کو حسن کے نکاح میں نہ دے، مگر جواب تھا لوگوں کا ہم تو حسن کے نکاح میں بیٹیاں دیتے ہی رہیں گے، چاہے وہ ایک رات ہی کے بعد طلاق دیتے، کیونکہ اس سے ہمیں نبی کے خاندان میں داخل ہونے کا موقع ملتا تھا اور نبی سے ہمیں دامادگی کا رشتہ مل جاتا تھا جو قیامت میں ہمیں شفاعت کے لیے کام آنے والا ہے۔ عزیزان محترم، صحیح روایت جو عقلاً اور نقلاً درست ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مدینہ کا جو حاکم تھا وہ مروان ابن حکم تھا، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم کتابوں میں بھرا ہوا ہے، اہل بیت کا بے پناہ دشمن تھا، خود حضرت حسن کے سامنے مولا علی کو گالیاں دیتا تھا، انہیں برا بھلا کہتا تھا، مگر آپ صبر و شکر سے کام لیتے تھے۔ ایک بار مسجد میں تشریف فرما تھے، اس نے مولا علی کو گالیاں بکنا شروع کیا، آپ چپ رہے، صبر سے سنتے رہے، مگر جب اس نے اپنے ناک سے بہنے والے ناک کو داہنے ہاتھ سے صاف کیا تو فوراً شریعت کے خلاف آپ نے جب دیکھا تو کہا افسوس ہے تجھ پر کہ تجھے اسلام کا ایک ادنا سا مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ ناک بائیں ہاتھ سے صاف کیا جائے گا، داہنے ہاتھ سے نہیں۔ اپنے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن شریعت کے خلاف اگر کوئی مسئلہ دیکھنا کسی ظالم کے ظلم سے بے خوف ہو کر آپ اسے شریعت کا مسئلہ بتا دیا کرتے تھے کہ ناک صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے صاف کرو، دائیں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے ہے۔ اس نے مدینہ میں ایک حکومت کی جاسوسہ تھی، دلالہ تھی، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ بتاؤ تم حسن کے گھر جاتی ہو؟ جاتی تو نہیں ہوں مگر بڑی تیز ترار عورت تھی، اگر حکومت کو ضرورت ہے تو میں جا سکتی ہوں۔ اس نے اس دلالہ کو، دلالہ کا ترجمہ کٹنی بھی آپ کر سکتے ہیں، جو بڑی تیز ترار ہوتی ہیں اور عورتوں میں اپنے اخلاق کی بنیاد پر گھل مل جاتی ہیں، عورتیں سیدھی سادھی ان پر بھروسہ کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مخبر ہوتی ہیں، جاسوس ہوتی ہیں اور حکومت کو خبریں پہنچاتی ہیں۔ اس دلالہ کو تیار کیا اور کہا کسی طرح تم حسن مصطفیٰ کے پانی یا کھانے کی چیز میں ہیرے کی کنی ملا دو۔ گئی وہ اور کسی طرح موقع پا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سراہی میں اس نے ڈال دیا کنی کو ہیرے کی۔ آپ رات میں اٹھے، آپ کو پیاس لگی تھی، سراہی سے پانی پیا، پیتے ہی آپ کا دل، جگر، آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر نکل آیا۔ فوراً آپ نے اپنی بہن حضرت زینب کو بلایا اور حضرت زینب سے کہا بہن تم گھر میں سب سے بڑی ہو، گھر کو ایک ساتھ لے چلنا تمہارا کام ہے، میرے بعد حضرت قاسم جو حضرت حسن کے صاحبزادے تھے ان کی طبیعت کا خیال رکھنا، اور امام حسین سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح قاسم سے کر دیں۔ ایک لمبا واقعہ ہے، مختصر وقت ہے، ختم ہونے والا ہے، اتنا یہ بتانا ہے کہ اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے آج کی رات دیکھا میرے نانا بھی تشریف لائے ہیں، میرے والد بھی تشریف لائے ہیں، حضرت فاطمہ بھی تشریف لائی ہیں میری والدہ، اور یہ تینوں بیک زبان کہہ رہے ہیں حسن کل تک تم ہمارے پاس آ جاؤ گے، اس لیے میری زندگی کا آخری وقت ہے۔ حضرت حسین کو بلایا، انہیں وصیتیں کی، نصیحتیں کی اور فرمایا کہ دیکھو باطنی حکومت اہل بیت میں رہے گی، ظاہری حکومت دوسروں کے پاس رہے گی، اس لیے حکومت کی لالچ میں کبھی لڑائی مت کرنا،
مگر شریعت کے خلاف کوئی بھی حکمراں ہو اسے برداشت نہ کرنا، نہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا۔ حضرت حسن نے یہ بھی کہا کہ آج کی رات تو میرے آقا نے جو شب معراج کے بعد مجھ سے کہا تھا، آج اس کی تعبیر میں نے آنکھوں کے سامنے دیکھ۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ وہ کیا بات تھی جو شب معراج کے گزرنے کے بعد حضرت حسن کی سمجھداری کے بعد آپ نے بیان کیا تھا۔ فرمایا میرے آقا نے بیان کیا تھا کہ جب میں شب معراج میں گیا تو مجھے جنت کا بھی سیر کرایا گیا، تو میں نے دو جنتیں تمام جنتوں سے الگ دیکھیں۔ ایک جنت کا رنگ ہرا تھا اور دوسری جنت کا رنگ سرخ تھا۔ تو میں نے داروغ جنت رضوان سے پوچھا یہ دونوں جنتیں جو ساری جنتوں سے الگ ہیں کس کے لیے ہیں؟ انہیں فوراً جواب دیا یا رسول اللہ یہ آپ کے دونوں شہزادے حسن و حسین کے لیے ہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا پھر اس رنگ میں فرق کیوں ہے کہ ایک ہرا ہے سبز ہے دوسرا سرخ ہے؟ رضوان خاموش ہو گئے کہ یہ سوچ کر کہیں میری جواب سے حضور کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تب حضرت جبریل آگے بڑھے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو ہرے رنگ کی جنت ہے سبز رنگ کا، یہ آپ کے بیٹے حسن کے لیے ہے، کیونکہ حضرت حسن کو آخری وقت میں زہر دیا جائے گا اور موت کے بعد ان کا چہرہ زہر سے ہرا ہو جائے گا۔ اور یہ دوسری جنت جو سرخ ہے یہ آپ کے بیٹے حسین کے لیے ہے، کیونکہ آخری وقت میں ان کا چہرہ خون سے آلود ہوگا، بے یار و مددگار کوفی لوگ 72 اہل بیت کے ساتھ ان کو بھی شہید کر دیں گے۔ یہ اس لیے ان کو حسن کو سری شہادت یعنی زہر سے شہید ہونا اور حسین کو جہری شہادت یعنی قتل عام کے ذریعے شہید کیا جانا، اس لیے دونوں کا رنگ اس طرح ہے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں حضرت حسن و حسین کے فیوض و برکات سے ہم جملہ مسلمانوں کو مستفیض فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اہل بیت رسول سے ہمیں اور آپ سب کو سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔